رتنا خاموش ہو گئی۔ پھر حماد کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چشمے سے مٹکا بھرا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رتنا ابھی تھوڑی دور ہی اوپر گئی تھی کہ حماد نے اسے جا لیا۔ حماد نے اپنے چہرے پر خود کا نقاب ڈال لیا اور رتنا کے قریب آ کر اس نے اپنا گھوڑا روکا اور آواز بدل کر کڑکتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تو کون ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ پانی کا یہ برتن نیچے رکھ اور میرے لیے گانا گا۔ رتنا نے کوئی جواب نہ دیا اور غور سے حماد کو دیکھے جا رہی تھی۔ حماد بھی اسے تیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا مٹکے کے بوجھ تلے رتنا کی کمر دبی جا رہی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی اور ماتھے پر یوں پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے جیسے گلاب کی پتیوں پر اوس کے قطرے۔ رتنا کو خاموش دیکھ کر حماد نے دوبارہ گرج کر کہا، لڑکی، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ رتنا نے اداس پر دھیمی سی آواز میں کہا، نیچے اترو تو پھر کوئی بات بنے۔ حماد جب گھوڑے سے نیچے اترا تو رتنا نے پانی کا مٹکا ایک طرف رکھ دیا اور بھاگ کر حماد سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے اس کی زرہ کو بوسے دیتے ہوئے کہا، کیا آپ سمجھتے تھے کہ میں اتنی ہی نادان ہوں کہ آپ کی آواز نہ پہچان سکوں گی؟ اور پھر آپ کا گھوڑا اور آپ کی جسمانی ساخت تو میں میلوں دور سے پہچان سکتی ہوں۔ حماد نے نیچے جھک کر رتنا کی حسین اور سرخ پیشانی چومتے ہوئے کہا، دیکھ لو، تم نے مجھے یاد کیا اور میں آ گیا۔ رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو آپ کو روز ہی یاد کرتی ہوں۔ حماد نے دیکھا خوشی سے رتنا کی آنکھوں کا کاجل اور ہونٹوں کی سرخی اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ پھر رتنا نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حماد نے آگے بڑھ کر پانی کا برتن اٹھاتے ہوئے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ رتنا نے آگے بڑھ کر پانی کا مٹکا چھینتے ہوئے کہا، آپ نے یہ کیوں اٹھا لیا؟ یہ مجھے دیں، اپنے گھوڑے پر بیٹھیں اور میرے ساتھ گھر چلیں۔ حماد کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے مٹکا نیچے رکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں رتنا کو اٹھایا اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے کہا، میں خود مٹکا اٹھاؤں گا، تم گھوڑے پر بیٹھ کر چلو۔ رتنا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، میں خود پانی کا برتن اٹھاؤں گی۔ حماد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یہ اٹھا کر پہاڑ پر چڑھو گی تو تمہاری نازک کمر ٹوٹ جائے گی۔ رتنا نے بڑے پیارے انداز میں اپنی آستین چڑھاتے ہوئے کہا، میں تو روز پانی بھر کر اوپر لے جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا، میری غیر موجودگی میں یہ کام کرتی ہو نا؟ میرے یہاں ہوتے ہوئے تم پانی بھرنے نیچے نہیں آیا کرو گی۔ چلو گھوڑے کو ہانکو اور گھر چلیں۔ رتنا نے شرماتے ہوئے کہا، ماں اور بابا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور آپ نے پانی کا مٹکا اٹھا رکھا ہے۔ رتنا جب نیچے اترنے لگی تو حماد نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو نیچے مت اترنا، اگر نہیں تو بے شک اتر جاؤ۔ رتنا بیچاری نیچے اترتی اترتی رک گئی اور بے بسی سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک شرط پر بیٹھوں گی، آپ پانی کا مٹکا مجھے دے دیں، میں اپنے آگے رکھ لیتی ہوں۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے مٹکا اٹھا کر رتنا کے آگے رکھ دیا اور دونوں پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ اپنے گھر کے پاس آ کر حماد نے پہلے پانی کا مٹکا اتار کر نیچے رکھا، پھر رتنا کو اپنے بازوؤں میں لے کر نیچے اتار لیا۔ رتنا نے دونوں ہاتھوں میں مٹکا اٹھایا اور شور کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، ماں، بابا، دیکھو کون آیا ہے، دیکھو میں کسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ خلدون بھاگتا ہوا باہر نکلا اور حماد کو دیکھتے ہی اس نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا، آہ، میرا بیٹا آیا ہے۔ خلدون نے آگے بڑھ کر حماد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پانی کا برتن اندر رکھ کر رتنا دوبارہ باہر آئی اور حماد کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گئی۔ خلدون تیزی سے آگے بڑھا اور رتنا سے حماد کے گھوڑے کی باگ چھینتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کام نہیں بیٹی، تم رہنے دو، میں خود گھوڑے کو استبل لے جاتا ہوں۔ رتنا نے گھوڑے کی باگ خلدون کو دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا نہیں میرا کام ہے بابا، پتہ ہے آپ مجھے اکثر کہا کرتے ہیں، حماد، حارث اور حسن کی غیر موجودگی میں تم ہی میرے بیٹے ہو، پھر بیٹا باپ کو کیسے کام کرنے دے؟ خلدون لاچار سا ہو گیا۔
اور رتنا گھوڑا لے کر استقبل کی طرف چلی گئی تھی۔ خلدون حماد کے پاس آیا اور پیار سے استقبل کی طرف جاتی ہوئی رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑی دردمند، نیک ہو اور اچھی بچی ہے، گھر کا ہر کام ایسے ہی کرتی ہے جیسے تم کیا کرتے تھے۔ حماد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، ماں کہاں ہے؟ خلدون نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، تمہاری ماں سخت بیمار ہو گئی تھی، دن رات علاج کراتے رہے، بڑی مشکل سے بچی ہے۔ ٹھیک تو ہو گئی ہے، پر کمزور اتنی ہے کہ ابھی تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکی۔ چلو اندر چل کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر زینب ایک پلنگ پر پڑی تھی۔ حماد کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حماد آگے بڑھ کر نیچے جھکا اور زینب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے تم سلامت اور صحت مند ہو۔ حماد نے زینب کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا تھا ماں؟ زینب نے خوش طبعی میں کہا، موسمی بخار ہو گیا تھا بیٹے، اب تو تندرست ہوں۔ حماد کچھ کہنے والا تھا کہ کمرے کے دروازے پر رتنا نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں پکے ہوئے سرخ سرخ اناروں سے بھرا ہوا تھال تھا اور وہ اندر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بری طرح شرما رہی تھی۔ شاید وہ حماد کی وہاں موجودگی پر ایسا محسوس کر رہی تھی۔ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ اندر آ جاؤ بیٹی، یہ گھر تو تمہارا اپنا ہے، تم کیوں شرما رہی ہو؟ آ جاؤ اندر۔ رتنا سر جھکا کر جب اندر آئی تو خلدون نے کہا، ادھر میرے پاس آ جاؤ رتنا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر اناروں کا رس نکالتے ہیں۔ رتنا نے کمرے کے اندر سے کچھ برتن اور پتلا سا ایک سفید کپڑا اٹھایا اور خلدون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں مل کر انار کا رس نکالنے لگے تھے۔ جب ایک پیالہ رس نکل آیا تو رتنا نے پیالہ اٹھایا، اٹھ کر حماد کے پاس آئی اور پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے۔ حماد نے پیالہ لے لیا اور زینب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے آپ پیئیں ماں۔ زینب نے پیار سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پیو بیٹے، ہم تو روز پیتے ہی رہتے ہیں، اس برس ہمارے انار کے تمام پودوں نے بہت پھل دیا ہے۔ حماد نے اس بار پیالہ خلدون کی طرف بڑھاتے ہوئے پینے کی پیشکش کی، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا تو حماد رس سے بھرا ہوا پیالہ غٹاغٹ پی گیا۔ رتنا ایک اور پیالہ بھر کر لے آئی اور حماد کو پیش کیا۔ حماد نے منہ پونچھتے ہوئے کہا، بس۔ رتنا نے شرماتے اور جھجکتے ہوئے کہا، ماں تو کہتی تھی آپ رس کے 2-3 پیالے پی جاتے ہیں اور اب آپ ایک ہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ حماد نے مسکرا کر کہا، اگر ماں نے بتا ہی دیا ہے تو لاؤ ایک اور پی لیتا ہوں، اور دوسرا پیالہ بھی رتنا سے لے کر وہ پی گیا۔ باقی بچا ہوا رس خلدون، زینب اور رتنا نے آپس میں بانٹ کر پی لیا تھا۔ حماد نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں، میں تو آپ ابھی اور رتنا کو لینے آیا ہوں، کورام شہر میں آپ کے لیے ایک مکان کا بندوبست بھی کرایا ہوں۔ زینب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تو ابھی 1 ماہ سے بھی زائد عرصے تک سفر کے قابل نہ ہو سکوں گی، پھر کیسے تمہارے ساتھ ہندوستان کا سفر کروں گی؟ ہاں، اگر تم چند دن رک سکو تو میں تمہاری اور رتنا کی شادی کا بندوبست کر دیتی ہوں، اور جاتی دفعہ تم رتنا کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اپنی شادی کی بات پر رتنا کو شرم سے دوری ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں ماں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کو ابھی میری ضرورت ہے، میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، اور جب آپ تندرست ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ ہی یہاں سے جاؤں گی۔ رتنا کے اس جواب پر حماد پرسکون دکھائی دے رہا تھا اور زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر حماد نے زینب سے پوچھا، حارث اور حسن گھر آئے تھے؟ چند روز کے لیے دونوں آئے تھے، کہہ رہے تھے وہ عنقریب پھر سلطان کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دونوں وہیں یہاں ہر ایک سے تمہاری تعریف کر رہے تھے، کہتے تھے ترائن کی اس جنگ میں ہمارے بھائی کی شجاعت کی وجہ سے فتح ہوئی۔ وہ تمہارے متعلق عجیب عجیب واقعات سناتے تھے۔ رتنا تو فوراً مان جاتی تھی، پر میرا دل نہ مانتا تھا۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے سے کسی نیک کام کی توقع نہیں؟ یہ بات نہیں بیٹے، پھر کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں بھائی تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تم نے ہندوستان کے 2 بڑے راجوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ وہ ان راجوں کے نام بھی بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے
ہمارے بھائی نے دشمن کے ہاتھیوں کو مار بھگایا، اس کے علاوہ ایسے مار کے تم سے منسوب کر رہے تھے کہ اعتبار کرتے ہوئے ذہن مشکوک ہونے لگتا تھا۔ حماد نے پھر زینب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، وہ دونوں بھائی ٹھیک کہتے تھے ماں، میں نے ہندوستان کے 2 راجاؤں کو جنگ میں قتل کیا تھا۔ وہ دونوں بھائی تھے، ان کے نام رائے پتورا اور کھانڈے رائے تھے۔ ان میں رائے پتورا وہی تھا جس نے رتنا کو میرے ساتھ یہاں آنے پر مجبور کیا۔ اس بار رتنا نے چہکتے ہوئے پوچھا، کیا پتورا نے آپ کو پہچان لیا تھا؟ حماد نے گہری نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کرشنا کو، جس کا میں نے زومبر جیتا تھا، تمہیں اور مجھے فرار میں مدد دینے کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ رتنا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو پتورا کو بھی تو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ کیا آپ ماموں بدری ناتھ کے ہاں بھی گئے تھے؟ ہاں، میں ادھر آتے ہوئے وہاں سے ہو کر آیا تھا۔ تمہارے ماموں ممانی اور بملا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اپنے ماں باپ اور رتنا کو ضرور ساتھ لائیں۔ اور سنو، میں سدانیر وینا کے گھر بھی گیا تھا، اس بیچاری کا باپو سیورام مر گیا ہے۔ رتنا نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب وہ بیچاری اکیلی رہ گئی ہوگی۔ نہیں، وہ مسلمان ہو چکی ہے اور ابو بکر نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر دی ہے۔ اب وہ بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے، تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ رتنا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زینب بول پڑی، حماد بیٹے، تمہاری غیر موجودگی میں رتنا نے میری ویسی ہی خدمت کی ہے جیسی تم کیا کرتے تھے۔ یہ نہ ہوتی تو اس بیماری سے میں مر گئی ہوتی۔ یہ بیچاری دن رات میری خدمت کرتی رہی ہے۔ اور سنو، یہ اب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور 1 ماہ تک قرآن پاک بھی ختم کر لے گی۔ ہر روز تمہارے ابی سے سبق لیتی ہے۔ اس نے مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ رتنا نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ ایسے ہی میری تعریف کرتی رہتی ہیں ماں، کیا ماں کی خدمت کرنا بیٹی کا فرض نہیں ہے؟ زینب نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کھانا تیار ہے۔ رتنا چشمے سے پانی لانے گئی تھی اور ہم کھانا کھانے لگے تھے۔ جاؤ رتنا، یہیں کھانا لے آؤ۔ رتنا اٹھی اور کھانے کے برتن اٹھا لائی، پھر وہ چاروں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بدری ناتھ کی حویلی میں داخل ہوا۔ وہ ارجن تھا، رتنا کا منگیتر۔ ہاں، وہی ارجن جس کی سگائی بچپن ہی میں رتنا سے ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوب قداور اور کڑیل جوان تھا، رنگ کا سانولا تھا، پر ہاتھ پاؤں اور دوسرے جسمانی اعضاء خوب سخت، قد میں بھی صنوبر اور سال کی طرح دراز تھا۔ حویلی کے اندر آ کر جب ارجن اپنے گھوڑے سے اترا تو استبل کی طرف سے گیان بھاگتا ہوا آیا اور ارجن کو پرنام کرتے ہوئے پوچھا، مالک، آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ ارجن نے سخت لہجے میں کہا، میرا گھوڑا استبل نہ لے جانا، یہیں رہنے دو۔ چچا بدری ناتھ کہاں ہے؟ میں اسے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ گیان کچھ کہنے والا تھا کہ حویلی کے اندر سے بدری ناتھ، ساوتری اور بملا نکل آئے۔ ارجن نے جھک کر ان تینوں کو ڈھنڈوت کیا۔ بدری ناتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ارجن کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ چلو اندر چل کر بیٹھو۔ ارجن نے اپنے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں جلدی میں ہوں، میرے کچھ ساتھی باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں بہت جلد لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ پوچھو، پر پہلے میری ایک بات کا جواب دو، تم اتنا عرصہ کہاں رہے؟ ارجن نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، جب بھی گھر آنا چاہتا تھا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا تھا۔ پہلے آنا چاہا تو ترائن کی پہلی جنگ چھڑ گئی، اس کے اندر میں زخمی ہوا اور دہلی لے جایا گیا۔ جب زخم مندمل ہوئے اور میں نے سوچا کچھ آرام کرنے کی خاطر گھر جاؤں گا تو ترائن کی دوسری جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور کھانڈے رائے نے یہ کہہ کر مجھے روک لیا کہ تم میرے اعتبار کے جرنیل ہو، ان لمحوں میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پھر ترائن کی دوسری جنگ چھڑ گئی اور ہمیں شکست ہوئی۔ میں بری طرح زخمی ہوا اور 6 ماہ تک اجمیر میں پڑا رہا۔ جب زخم مندمل ہوئے تو ادھر چلا آیا۔ ارجن نے ذرا رک کر کہا، یہاں آ کر اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
گھر اجڑا اجڑا اور خالی پڑا تھا۔ جب ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ راجہ وتھورا کے آدمی میرے تمام گھر والوں کو قتل کر کے رتنا کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ کیا یہ درست ہے کہ وتھورا رتنا سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا اور یش پال رتنا کو جگہ جگہ لے کر چھپتا پھر رہا تھا؟ بدری ناتھ نے اداس لہجے میں کہا، ہاں یہ درست ہے۔ ارجن نے بیزار لہجے میں کہا، اب یش پال اور رتنا کہاں ہیں؟ بدری ناتھ نے ایک بار غور سے ارجن کی طرف دیکھا، پھر اس نے صاف اور سچ کہہ دیا، جب راجہ وتھورا رتنا کو اٹھا کر لے گیا تو یش پال اسے چھڑانے اجمیر گیا، لیکن پکڑا گیا اور راجہ نے اسے قتل کرا دیا۔ میرے جاننے والوں میں نشا پور کا ایک جری جوان تھا۔ میں نے رتنا کو اجمیر سے نکالنے کے لیے اسے بھیجا، وہ کامیاب رہا اور ایک رات وہ رتنا کو اجمیر سے نکال لایا۔ یہاں چونکہ ہر جگہ راجہ وتھورا کے ہاتھوں رتنا غیر محفوظ تھی، لہٰذا میں نے اسے اس جوان کے ساتھ نشا پور روانہ کر دیا۔ اب رتنا وہیں رہ رہی ہے۔ ارجن کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے غصیلی آواز میں پوچھا، جس کے ساتھ آپ نے رتنا کو بھیجا ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ بدری ناتھ نے پیار سے ارجن کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم غم نہ کھاؤ، رتنا وہاں محفوظ ہے۔ جس جوان کے ساتھ وہ گئی ہے اس کا نام حماد بن خلدون ہے اور وہ نشا پور کی ایک مضافاتی بستی سمرآباد کا رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی تمہارے لیے باعث اطمینان ہوگی کہ رتنا اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ وہاں رہ رہی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر بدری ناتھ نے اپنی بیوی سمرتی اور بیٹی بملا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری چچی اور بہن کھڑی ہیں۔ ان دونوں کے روبرو رتنا نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ یہاں رہنے کے بجائے نشا پور جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ ارجن نے زخمی آواز میں کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں نشا پور اس حماد بن خلدون کے ساتھ رہتے ہوئے رتنا کی عزت محفوظ ہوگی؟ بدری ناتھ نے فخریہ لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے وہاں اس کی عزت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ اس جوان سے شادی نہیں کر لیتی۔ ارجن کا لہجہ کھول اٹھا، تو کیا وہ اس جوان سے شادی کرے گی؟ بدری ناتھ نے بیساکھی سے کہہ دیا، ہاں ایسے ہی حالات دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ رتنا کے اعتبار سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس جوان کو پسند کرنے لگی ہے۔ ارجن نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، ایک مسلمان جوان کے ساتھ نشا پور چلے جانے کے بجائے اگر راجہ وتھورا زبردستی رتنا سے شادی کر لیتا تو یہ بات میرے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتی۔ نشا پور ایک مسلمان کے ساتھ جا کر رتنا نے ایک ایسا اپمان کیا ہے جس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے، اور یہ سزا اسے میں دوں گا۔ اس سے میری سگائی طے ہے اور میں اس سے باز پرس کا ادھیکار رکھتا ہوں۔ بدری ناتھ ارجن کو روکتا رہ گیا، پر وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر غصے کی حالت میں حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ چند قدم حویلی سے باہر نکلنے کے بعد ارجن نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور کچھ سوچتا ہوا وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ حویلی کے اندر آیا اور پھر بدری ناتھ کو مخاطب کر کے کہا، چچا، ایک حماد بن خلدون مسلمانوں کا جرنیل بھی ہے۔ اس نے ترائن کی جنگ میں ایسے کارنامے دکھائے جن کی بنا پر ہمیں شکست ہوئی۔ آج کل وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حاکم قطب الدین ایبک کا دست راست ہے۔ کہیں یہی وہ حماد بن خلدون تو نہیں جس کے ساتھ رتنا یہاں سے گئی تھی؟ بدری ناتھ نے چند لمحوں تک غور سے پر مشکوک انداز میں ارجن کی طرف دیکھا، پھر اس نے شاید اپنے ذہن میں اٹھنے والے خیالات کو جھٹک دیا تھا اور خوشکن لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے ارجن، یہ وہی حماد بن خلدون ہے، وہ مسلمانوں کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک ہے۔ ارجن نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر سنو چچا، رتنا کو یہاں سے لے جانے کے جرم میں اس جرنیل کا سر میں اپنے ہاتھ سے ضرور کاٹ کر رتنا کو نشا پور سے یہاں لا کر آپ کی موجودگی میں اس سے شادی کروں گا۔ سوگند ہے مجھے بھگوان کی، اگر میں لیکھ راج کا بیٹا ہوا تو اپنے اس ارادے کو ضرور اپنی شکل دوں گا۔ ارجن دوبارہ واپس مڑا اور باہر نکل گیا۔ ساوتری بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، ارجن نے واقعی اگر حماد سے جنگ کرنے کا عہد کیا تو کیا بنے گا؟ کہیں یہ حماد کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہی ہیں لڑنے لڑانے کے معاملے میں اس کے مقابلے میں کوئی جوان نہیں۔ بدری ناتھ نے ساوتری کے خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا،
یہ حماد کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ میری ملت کا وہ فرزند جب چاہے گا ارجن کو اپنے راستے کا ایک بے ضرر پتھر جانتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ بدری ناتھ ساوتری اور بملا کو لے کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ ارجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریس سرسوتی کی طرف جا رہا تھا۔ حماد گھر سے ہو کر پھر ہندوستان لوٹ آیا تھا اور قطب الدین ایبک کے ساتھ مصروف عمل ہو چکا تھا۔ قطب الدین ایبک بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق بہتر بنا رہا تھا۔ ان علاقوں کی آبادی اکثریت سے مسلمان ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک نے حماد اور خرمیل دونوں جرنیلوں کو اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ مل کر وہ کوہرام اور سمانہ شہروں کے نوائی علاقوں کو دور دور تک اپنا متی بنانے میں لگ گیا تھا۔ ایک ترک جرنیل نصرت الدین کو اس نے ہانسی کا صوبیدار مقرر کر دیا اور اس کے تحت ایک مختصر سا لشکر دے کر قطب الدین نے اسے ہانسی اور اس کے نوائی علاقوں کے حالات درست کرنے پر مقرر کر دیا تھا۔ اپنے اندرونی حالات درست کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے خرمیل کو کوہرام اور سمانہ کی حفاظت و نگہبانی پر چھوڑا اور خود وہ حماد کے ساتھ ایک مختصر مگر انتہائی تربیت یافتہ لشکر لے کر نکلا۔ اس کا ارادہ اپنی نوزائیدہ سلطنت کی حدود کو وسیع کرنا تھا۔ طوفان کی طرح وہ دونوں نکلے اور سب سے پہلے میرٹھ پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں کی ہندو قوت ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس فتح پر قطب الدین اور حماد کا حوصلہ ایسا بڑھا کہ اپنے اسی مختصر لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ اب ان کا ارادہ ہندوستان کے مرکزی شہر ہستنا پور یعنی دہلی کو فتح کرنے کا تھا۔ دہلی کے راجہ جو کھانڈے رائے کا بیٹا تھا، اسے جب مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے ارد گرد کے سارے راجاؤں سے دہلی کی حفاظت کرنے کی التماس کی۔ اس کی اس پکار کا خاطر خواہ اثر ہوا اور انگنت راجپوت ہتھیاروں اور لوہے سے لیس ہو کر دہلی پہنچ گئے۔ چند ہی روز تک دہلی شہر کے اندر اس قدر افواج جمع ہو گئیں کہ راجہ کو یقین ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں قطب الدین ایبک اور حماد کی تباہی لکھی جا چکی ہے۔ وہ اس قدر بے خوف اور نڈر ہو گیا کہ وہ دہلی شہر کے قلعے سے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ ارجن بھی بھیم سین میں بدری ناتھ سے مل کر دہلی پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلے ہی کھانڈے رائے کا ایک عمدہ جرنیل تھا۔ اب اس کے بیٹے نے ارجن کو اپنے ہراول دستوں کا سالار مقرر کر دیا تھا۔ قطب الدین ایبک اور حماد اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور سرعت سے ہستنا پور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کے علاوہ ہستنا پور کے راجہ نے اپنے روایتی مکر و فریب اور عیاری سے کام لیا۔ نروالا کے راجہ بھیم دیو کا سپہ سالار جیتوان، جو ایک عظیم اور جرار لشکر کے ساتھ ہستنا پور کے راجہ کی مدد کو آیا ہوا تھا، راجہ نے اسے اور اپنے جرنیل ارجن کو اپنے ہراول دستوں اور اس کے لشکر کے ساتھ جو جیتوان لے کر آیا تھا، ایک رات خفیہ ہستنا پور سے ہانسی کی طرف روانہ کر دیا۔ اسے اس کا مطلب یہ تھا کہ قطب الدین ایبک اور حماد کی غیر موجودگی میں جیتوان اور ارجن دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ ہانسی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیں۔ ظاہر ہے ہانسی کا حکمران نصرت الدین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ راجہ کا ارادہ تھا کہ اس کے دونوں جرنیل ہانسی میں نصرت الدین کو شکست دینے کے بعد کوہرام اور سمانہ کی طرف بڑھیں اور وہاں وہ ترک جرنیل کو شکست دے کر کوہرام اور سمانہ پر بھی قبضہ کر لیں۔ اس طرح قطب الدین اور حماد کی پشت کمزور ہو جائے گی اور ان کے مقبوضات ان سے چھین لیے جائیں گے۔ دوسری طرف اگر وہ خود قطب الدین ایبک اور حماد کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو غزنی تک کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دے گا، اور اگر قطب الدین ایبک اور حماد نے اسے شکست دی تو وہ قلعہ بند ہو جائے گا۔ اتنے عرصے تک جیتوان اور ارجن بھی نصرت الدین اور خرمیل کو شکست دینے کے بعد ہستنا پور پہنچ جائیں گے، اور پھر اس وقت قطب الدین ایبک اور حماد کو شکست دینا اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان ایک طرف ہستنا پور کے راجہ اور دوسری طرف جیتوان اور ارجن کے لشکروں کے درمیان گھر چکے ہوں گے اور انہیں شکست دینا نہایت سہل ہوگا۔ یہ ایک بہترین جنگی چال تھی جو ہستنا پور کے راجہ نے تیار کی تھی، اور وہ
قطب الدین ایبک اور حماد کو اپنی آہنی جال میں پھنسانے کا پورا بندوبست کر چکا تھا۔ جیتوان اور ارجن بڑی برق رفتاری سے ہانسی کی طرف بڑھے۔ ہانسی کے مسلمان حاکم نصرت الدین کو اس حملے کی اطلاع ایک روز قبل ہی ہو گئی تھی۔ اس نے عقلمندی اور بیداری کا ثبوت دیا، فوراً ایک قاصد روانہ کیا کہ قطب الدین اور حماد کو رونما ہونے والے ان حالات کی خبر کرے، اور خود وہ کھلے میدان میں ہندو لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے لگا۔ اس طرح ہانسی کا محاصرہ طول پکڑنے لگا تھا۔ ہستنا پور سے 10 میل دور ہی حماد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قطب الدین سے علیحدہ ہو گیا اور غیر آباد اور ویران جنگلات میں روپوش ہو گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی وہ کہاں گیا ہے۔ صرف قطب الدین ایبک اور حماد ہی جانتے تھے کہ ان کے درمیان کیا طے ہوا ہے۔ حالانکہ لشکر کے کسی سپاہی کو علم نہ تھا کہ ان کے دونوں جرنیل کسی طریقہ جنگ پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہستنا پور کا راجہ جیتوان اور ارجن کے ذریعے اسلامی لشکر کے خلاف مکر و فریب کا جال بن چکا تھا، دوسری طرف قطب الدین ایبک اور حماد بھی دشمن پر اپنی بروقت اور آہنی ضرب لگانے کے لیے ایک نئے اور انوکھے عمل کی ابتدا کر چکے تھے۔ ہستنا پور کے راجہ کا خیال تھا مسلمانوں کا لشکر ہستنا پور پہنچ کر پہلے ان کے سامنے پڑاؤ کرے گا، پھر خیمہ زن ہو کر کہیں صفیں درست کرے گا اور اس کے بعد جا کر جنگ شروع ہوگی۔ لیکن ہر بات ان کی سوچوں کے خلاف نمودار ہوئی۔ قطب الدین نے ہستنا پور پہنچتے ہی شہر سے باہر خیمہ زن ہندو لشکر پر حملہ کر دیا۔ راجپوتوں نے ڈٹ کر اس حملے کا مقابلہ کیا۔ ان کے حوصلے قطب الدین کے لشکر کو دیکھ کر پہلے سے کہیں بلند ہو گئے تھے، کیونکہ جس قدر لشکر کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے، قطب الدین کے پاس تو اس سے آدھا لشکر بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر ہندو دیوانہ وار اسلامی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ 20-1 کا مقابلہ تھا۔ شروع کے چند لمحوں تک مسلمانوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ایک بار ہندو بوکھلا اٹھے تھے، پھر انہوں نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بڑی پامردی سے اس حملے کو روکا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ دشمن اس پر خوش اور پرگمان تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہستنا پور کا راجہ قطب الدین کو دھکیلتا ہوا جب 5 میل تک پیچھے لے گیا اور اس کے لشکر کے پچھلے دستے ہستنا پور کی شہر پناہ سے علیحدہ ہو کر دور ہٹ گئے، تو ہندو لشکر میں ایک کوہرام اور شور اٹھ کھڑا ہوا۔ حماد جو ہستنا پور سے 10 میل دور قطب الدین ایبک کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا تھا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دشمن کی پشت پر حملہ آور ہوا تھا۔ حماد کی رہنمائی میں مسلم مجاہدین اس نور سحر کی مانند دشمن کے اندر آگے بڑھنے لگے تھے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی رہتی ہے۔ حماد جب اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا دشمن کی پشت سے حملہ آور ہوا تھا، تو اس کی تکبیروں کی آواز سن کر دشمن کے سامنے پسپا ہوتا ہوا قطب الدین کسی سخت چٹان کی طرح ایک جگہ رک گیا۔ پھر اس نے بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس سختی اور اس مجذوبانہ عمل کے تحت حملہ کیا تھا کہ دشمن کے سپاہی ان کے سامنے یوں پیچھے ہٹنے لگے تھے جس طرح دریا کی تند و تیز لہروں کے اندر چینٹیاں بے بس ہو کر بہہ نکلتی ہوں۔ ہندو لشکر کے سانسوں کی تصویر ٹوٹنے لگی تھی اور ہستنا پور کا راجہ اپنے جسم کے بھاگتے خون کی گردش تھمتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے قطب الدین چرخ کا ایک سخت تازیانہ لے کر اس کے لشکر میں کفر کے سارے نشانات مٹانے لگا تھا، جبکہ پشت کی طرف سے حماد کوکب و مدار کی طرح دشمن پر چھا گیا تھا۔ اپنے حملوں میں اس نے ایسا طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ دشمن کے اندر لہو کے جھرنے پھوٹ نکلے تھے، اور وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے مسلمان سپاہی ان کے سامنے اپنے لوح نورین پر ان کے لیے بدترین حکم ناموں اور ذلت آمیز نوشتوں کو آخری شکل دے رہے ہوں۔